مہنگائی کے حوالے سے ابھی خان صاحب نے گجرات میں جلسہ کیا، انہوں نے بھی جو ہے وہ اس حوالے سے کافی بات کی اور حکومت پہ تنقید کی۔ IMF پروگرام کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ آپ لوگ تنقید کرتے تھے مہنگائی پر کہ مہنگائی بہت ہے، تحریکیں چلاتے تھے، لیکن اب آپ سے خود ہی یہ چیزیں جو ہیں وہ قابو نہیں آ رہی، ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں، ہمارا تو اگر میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ بہت سی ڈگریز آف فریڈم جو آپ کے پاس ہوتی ہیں نیگوشیشن کی، جب ایک دفعہ سوورن حکومت IMF کے ساتھ یا کسی بھی ملٹی لیٹرل کے ساتھ کوئی معاہدہ کر لیتی ہے تو آپ کے پاس وہ ڈگریز آف فریڈم، یعنی آپ کے پاس جو سہولت ہوتی ہے نیگوشیشن کی، وہ کم ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں پرانا جو IMF کے کاغذات جو ان کی ویب سائٹ پہ لگے ہیں، جو عمران خان صاحب کی حکومت میں جو وعدے کیے گئے تھے یا کمٹمنٹس کی گئی تھیں، سوورن کمٹمنٹس کی گئی تھیں، چاہے پیٹرولیم لیوی کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ گروتھ کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ انٹرسٹ ریٹ کے حوالے سے، وہ تمام چیزیں لکھی پڑی ہیں۔ تو ان کے اوپر تمام وعدے کرنے کے بعد، پروگرام شروع کرنے کے بعد، پروگرام کو ریوائیو کرنے کے لیے جو ہمارے پاس ڈگریز آف فریڈم تھی وہ بڑی لمیٹڈ رہ گئی تھی۔ لیکن بہرحال ہم کوشش کر رہے ہیں، یہ بڑا مشکل وقت ہے، اور یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ مہنگائی زیادہ ہے اور اس کا بوجھ لوگوں پہ پڑ رہا ہے، اور اس سے بڑی ہمیں بھی بہت زیادہ تکلیف ہے۔ لیکن آپ کو ساتھ کے ساتھ میں IMF کی رپورٹ کے حوالے سے آپ نے پچھلی حکومت کی کارکردگی پہ اپنے ابتدائیے میں بھی ایک لائن بولی ہے کہ IMF نے کیا کہا ہے، چاہے وہ زر مبادلہ کے نقطۂ نظر سے ہو، چاہے وہ خسارے کے نقطۂ نظر سے ہو۔ تو لیکن میں پھر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اب اگر ہم حکومت میں آ گئے ہیں تو میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ اس وقت یہ بات کرنا کہ پرانی حکومت نے یہ کیا تھا یا وہ کیا تھا، رائٹ، لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ یہ ٹریجیکٹری جو ہے، یہ جو سمت ہے، یہ بجائے اس کے کہ جہاں پر وہ چھوڑ کے گئے تھے وہاں سے اس کے بعد چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور اب کچھ مہینے آپ کو ملے بھی ہیں، تو ان مہینوں میں کچھ بہتری آنے کی بجائے تو یہ خبریں کیوں آ رہی ہیں کہ 49 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا، آنے والے سال میں بھی جو ہے وہ 20% مہنگائی کی جو ہے وہ شرح رہے گی؟ دیکھیں، مہنگائی کو تو کنٹرول کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی، اور کسی حد تک اس میں سمجھتا ہوں شاید کامیابی اب شروع ہو جائے گی، کیونکہ یہ IMF اگرچہ ہمارے دوست جو جھگڑا صاحب ہیں اور لغاری صاحب ہیں اور ترین صاحب نے جو IMF والا وہ خط وط لکھنے کی کوشش کی ہے، جو بھی وہ ویڈیوز باہر آئی ہیں وہ اچھی نہیں ہے۔ یہ خان صاحب نے ویسے آج ان کو ڈیفینڈ کیا ہے جلسے کے اندر۔ خان صاحب نے کہا ہے کہ IMF کے حوالے سے شوکت ترین نے تو جو ہے وہ سیلاب کے نقصانات کے حوالے سے بتانے کی کوشش کی۔ شوکت ترین صاحب نے جو کیا وہ میرے دوست ہیں، اس پہ میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، اور جھگڑا صاحب پہ بھی میرا دل دکھتا ہے، میں نہیں کروں گا تبصرہ۔ وہ ویڈیوز آ چکی ہیں لوگوں کے سامنے، لوگ سن چکے ہیں، آپ جو کچھ بھی اس پہ کہنا چاہیں، مگر بنیادی طور پہ کوئی بھی ایسا خط لکھنا جس سے ایک ایسی ڈیل جو ہماری بقا کے لیے، معاشی ترقی کے لیے ضروری تھی اور ہمیں بینکرپسی پہ اس کی ایبسنس لے جا سکتی تھی، یہ جانتے بوجھتے ہوئے یہ کہنا کہ اگر ہمارے مقدمات کیے جائیں گے چیئرمین کے اوپر تو ہم کیا ملک کے متعلق سوچیں گے؟ محسن لغاری صاحب نے کہا تھا کہ اس سے ریاست کو تو نقصان نہیں ہوگا، تو انہوں نے کہا ایسی ریاست کو جس میں ہمارے چیئرمین کے اوپر مقدمات کیے جا رہے ہوں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو IMF کی ڈیل ہوئی ہے اس کے بعد روپے کی قیمت میں، قدر میں اضافہ ہوا ہے، اور امید یہ ہے کہ اب یہ اضافہ ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ ہماری زیادہ تر چیزیں جو ہیں وہ امپورٹ ہوتی ہیں، ہماری ایکسپورٹ کم ہے، امپورٹ بہت زیادہ ہے۔ اس وجہ سے جیسے جیسے روپے کی قیمت میں استحکام آئے گا تو وہ جو تمام ہماری امپورٹ کی قیمتیں ہیں وہ کم ہوتی چلی جائیں گی۔ تو ہم اس وقت کسی حد تک پر امید ہیں کہ آہستہ آہستہ روپے میں استحکام آنے کے بعد جو مہنگائی کا بوجھ ہے وہ کم ہوتا چلا جائے گا۔